وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہیں سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر. یہ وہ دو صحابی ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 814. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. جنت میں جتنے بوڑھے صحابہ جائیں گے ان کے سردار ہوں گے تو سیدنا ابو بکر و عمر ہوں گے. کہنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822. اور عبداللہ بن حنطب روایت کرتے ہیں هذان السمع والبصر یعنی ابا بکر و عمر. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں اور کانوں کو کتنا انسان کے لیے اہم بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے اندر ابو بکر و عمر کا مقام اتنا ہے جتنا انسانی زندگی میں آنکھوں اور کانوں کا کردار ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ اپنے باپ سیدنا علی سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ. ابا جان یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ابو بکر. سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر ہے. قلت ثم من. بیٹے نے پھر سوال کیا محمد بن حنفیہ نے پھر ان کے بعد قال عمر. پھر ان کے بعد عمر ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا ثم انت. پھر آپ ہیں؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین. نہیں میں تو عام لوگوں میں سے ایک انسان ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3671. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے ابو بکر و عمر کے ساتھ کہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے انہوں نے وہی بات کی جو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور خود اقرار کیا کہ صحابہ میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ہیں تو ابو بکر ہیں. پھر ان کے بعد افضلیت کا درجہ آتا ہے تو سیدنا عمر کا آتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دن خطبہ دیا. خطبے کے دوران لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھی بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہادر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے امیر المؤمنین آپ بہادر ہیں. قال اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منه. ہاں اللہ نے مجھے بھی قوت دی ہے، میں جس سے بھی نبرد آزما ہوا ہوں میں نے اس کے ساتھ انصاف ضرور کیا ہے، یعنی اس کو سبق سکھایا ہے. ولیکن اخبرونی باشجع الناس. میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ تمام لوگوں سے جو ہے بہادر کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کو سننے کے بعد سننے والے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ لا نعلم. پھر ہمیں تو پتہ نہیں. قال ابو بکر. لوگوں اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی شجاع اور بہادر ہے صحابہ میں تو ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس کی دلیل دی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دلیل کیا پیش کی؟ جب بدر کا دن تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ بنایا. اچھا خیمہ تو بنا دیا ہے، سرتاج رسول یہاں ٹھہریں گے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کون ہوگا؟ لئلا یہوی الیہ احد من المشرکین. تاکہ کوئی مشرک وہاں تک نہ پہنچ سکے. فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر. سارے بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر اٹھ کے آئے شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ، اور اپنی تلوار کو لہرایا کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ذمہ داری میں ادا کروں. کوئی بھی مشرک قریب آتا تو سیدنا ابو بکر کی تلوار اس کو سبق سکھا دیتی. فہذا اشجع الناس. لوگوں یاد رکھنا یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہ خلیفہ بنے، خلیفہ بن کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران پوچھ رہے ہیں. کہا
اگر بہادر انسان اللہ کے رسول کے بعد تھا تو وہ سیدنا ابو بکر تھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ وَأَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ، اس وقت بھی جب سب قریشی آپ کو چمٹ گئے۔ فَهَذَا يَجَعُ، یہ تکلیف دینا چاہتا تھا۔ وَهَذَا يُتَلْتِلُ، یہ آپ کو گرانا چاہتا تھا۔ وَهُمْ يَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، المشرک یہ کہہ رہے تھے تم کہتے ہو کہ ایک ہی الہ ہے، بہت زیادہ الہ نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی، کوئی شخص قریب نہیں اس وقت آیا۔ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر پہنچے۔ یضرب ھذا، کسی کو وہ ہاتھ سے مار رہے تھے۔ ویتلتل ھذا، کسی کو دھکیل رہے تھے۔ وہو یقول، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے ویلکم، تمہارا برا ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسی ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ ثم رفع علی بردہ، اتنی بات سیدنا علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہی اور اپنی چادر اپنے سر پہ لے لی۔ فبکا، اور رونے لگ گئے۔ حتی اخضلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ثم قال انشدکم باللہ، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا خطبہ دیتے ہوئے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ امؤمن آل فرعون خیر ام ابو بکر، یہ بتاؤ آل فرعون میں جو بچاتا تھا مومنوں کو اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا، اچھا وہ زیادہ بہادر تھا کہ ابو بکر بہادر ہے؟ فسکت القوم، لوگ خاموش رہے۔ فقال الا، پھر سیدنا علی نے کہا سنو، یاد رکھنا اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر جیسا کوئی بہادر انسان نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ابو شریحہ بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، سمعت علیا یقول علی المنبر، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے الا ان ابا بکر کان اواہا منیبا القلب، سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پیارا دل والا کوئی انسان نہیں تھا۔ الا وان عمر ناصح اللہ فنصحہ، یاد رکھنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی خیر خواہ نہیں تھا، اللہ نے اس کی خیر خواہی کو قبول کیا اور برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حکم بن جحل بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لا يفضلنی احد علی ابی بکر وعمر، کوئی شخص ابو بکر و عمر سے بڑھ کے میری فضیلت بیان نہ کرے۔ ولا يفضلنی احد علیہما الا جلدته جلد المفتری، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی ہستی کی فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ کسی نے بیان کی ہے، میں اس کو اتنی سزا دوں گا جتنی مفتری کی سزا ہے، جو تہمت لگانے والا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، میں اتنی سزا دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تھی محبت صحابہ کرام کی، یہ تھی محبت اہل بیت اور صحابہ کرام کی کہ وہ کس درجے کی محبت کرتے تھے۔ اس درجے کی محبت ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔